شریعت کے مسائل کا جاننا، فقہ کے مسائل کا جاننا یہ فرض عین ہے۔ اسی فرض عین کے لیے، اور یہ یاد رہے کہ فرض کا ترک کرنا حرام ہے۔ کوئی آدمی اگر فرض کو ترک کر دے تو یہ حرام ہے۔ عام طور سے عوام میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی مسئلہ نہیں سیکھا تو ہم عذر پیش کر دیں گے کہ اللہ ہمیں نہیں معلوم، اور اسی طرح جسے نہیں معلوم اور اس سے اگر وہ غلطی ہو گئی تو اس پر صرف ایک گناہ، اور جسے معلوم ہے علم ہونے کے باوجود بھی اس نے وہ غلط کام کیا تو اس پر ڈبل گناہ۔ جبکہ مسئلہ ایسا نہیں، مسئلہ الٹا ہے۔ الٹا یہ ہے کہ جو جانتا ہے کہ ایسا کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، اور کیا تو اس غلط کام کرنے کا گناہ ہوگا، لیکن اس دین کی اس بات کو سیکھنا اس کے لیے فرض تھا، یہ کام اس نے کر دیا، اس کا اسے ثواب ملے گا۔ اور جسے نہیں معلوم اور گناہ کا کام کیا تو اس کو ڈبل گناہ ہے۔ ایک تو اس کا سیکھنا فرض تھا، یہ نہ کیا اور فرض کا چھوڑنا حرام، اور دوسرا وہ غلط کام کیا، لہٰذا جہالت کی صورت میں وبال زیادہ ہے۔ تو اس لیے فقہا فرماتے ہیں دین کا اتنا علم جس کے ذریعے آپ اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، اپنے اعمال، اپنے اخلاق، ان سب کا تحفظ کر سکیں، جس کا ایک دائرہ ہم نے شروع میں بیان کیا تھا، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے فرض ہے۔ اور اسی نقطۂ نظر سے ہم نے فرض علوم کورس کا آغاز کیا تاکہ ہم سے جس قدر بھی ہو سکے ہم آپس میں مل کر فرض علوم کے تعلق سے معلومات حاصل کریں کہ جس سے آپ کو بھی علم حاصل ہو اور آپ کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں بھی علم عطا کرے۔ تو فرض عین جو ہم پر ہے اس کی ادائیگی کے لیے ہم بیٹھے ہیں، اور حاجت سے زائد سیکھنا حفظ جمیع قرآن سے افضل ہے، یعنی پورا قرآن مجید یاد کرنے سے افضل ہے حاجت سے زیادہ فقہ کا علم حاصل کرنا، اس لیے کہ فقیہ کا مقام باقی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک عالم دین، ایک فقیہ اسلام شیطان کے مقابلے میں 1000 عابدوں پر بھاری ہوتا ہے، یعنی 1000 خالص عبادت کرنے والے مبلغین، یہ 1000 مل کے جو شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک عالم دین 1000 کے برابر شیطان کا مقابلہ کر لے گا۔ یہ ایک فقیہ کا مقام ہے۔